آج جو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ اب چونکہ اب تو لوگ اس کے بارے میں کم باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ پنجاب میں ایک بہت مشہور پیر صاحب تھے، ان کی گدی ابھی بھی قائم ہے اور ان کے جو آگے جانشین ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں. ان کا نام تھا پیر سید میر علی شاہ گولڑا شریف والے، گولڑوی کے نام سے وہ مشہور تھے. پنڈی کے پاس جی ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. تو بعض لوگوں میں یہاں پہ مجھے میری ملاقات ہوئی تھی ہیملٹن میں ایک صاحب سے. وہ انہوں نے ان کا کچھ حلقہ وغیرہ بنایا ہوا ہے اور جو ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے نا گولڑا سے پیر صاحب کے زیر انتظام جو ان کے جانشین ہیں، تو وہ باقاعدہ ان کے وہ جو رسالہ ہے وہ یہاں پہ منگواتے ہیں اور پھر وہ ان کا ایک حلقہ ہے، اس میں بیٹھ کر اس کو مضامین پڑھتے بھی ہیں. تو اس میں ہمارے خلاف بھی باتیں لکھی ہوتی ہیں. ایک دو دفعہ مجھے کسی نے بھیجا بھی تھا، تو میں نے سوچا کہ آج اس کے بارے میں کچھ باتیں اپنے سامعین کے سامنے رکھوں. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ ہمارے سامعین کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کروں، بلکہ جو بھی بات ہو وہ ان علماء کی اپنی مستند کتابوں سے اقتباسات پڑھ کر سنائے جائیں جس سے وہ انکار نہ کر سکیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ایک بات کا میں یہ وضاحت کر دوں کہ عام طور کے اوپر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ پیر صاحب کا اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا ایک مقابلہ ہوا اور اس میں پیر صاحب کی قلم نے خود بخود معجزانہ طور پر لکھنا شروع کر دیا. تو اب اس کے بارے میں تو بہت سی باتیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ اگر اتنا بڑا کام ہوا تو اس کا پھر اخبارات میں چرچا کیوں نہیں ہوا؟ اس کو رپورٹنگ ہونی چاہیے تھی اس کی. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے لنڈن میں یہ مشہور ہوا تھا کہ ایک مورتی جو ہے وہ دودھ پینا شروع ہو گئی ہے، تو اس کی کتنی رپورٹنگ ہوئی، کتنا اس کا چرچا ہوا. تو اب یہ جو واقعہ ہے یہ بھی کوئی اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے. اس وقت اخبارات بھی تھے، چلو ریڈیو ٹی وی نہیں تھا لیکن اخبارات تو تھے. کسی ایک جگہ وہ رپورٹ ہوتا، اگر مخالفین کے اخبارات میں نہیں تو کم از کم اپنے مسلمانوں کے اخبارات میں رپورٹ ہو جاتا. لیکن وہ ایسا واقعہ کہیں نہیں ہوا، رپورٹ نہیں ہوا کسی جگہ کے اوپر. اصل بات جو ہے وہ اب جو میں جتنے بھی آپ کو حوالے پڑھ کے سناؤں گا نا، جو بات کروں گا وہ پیر صاحب کی اپنی سوانح حیات ہے مہر منیر کے نام سے. اور یہ جو مہر منیر ہے یہ اس کے مصنف ہیں مولانا فیض احمد صاحب فیض، اور یہ جامعہ غوثیہ گولڑا شریف مطبوعہ پاکستان انٹرنیشنل پرنٹرز جی ٹی روڈ مغل پورہ لاہور، وہاں سے یہ کتاب شائع ہوئی اور اس کے مصنف یہ مولانا فیض احمد صاحب فیض ہیں. اس میں انہوں نے صفحہ 234 پہ لکھا ہے کہ حضرت قبلہ عالم قدس سرہ نے اس موقع پر ایک اور بات بھی فرمائی تھی جو بہت مشہور ہوئی اور مدت تک اس کا چرچا رہا. آپ نے مرزا صاحب کی طرف سے تحریری مناظرے کی دعوت اور ان کی فصیح عربی اور زود نویسی کی تعلی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تعلی اردو میں کہتے ہیں گپ کو، ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء اسلام کا اصل مقصود تحقیق حق اور اعلی کلمت اللہ ہوا کرتا ہے، فخر و تعلی مقصد نہیں ہوتا. ورنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس وقت بھی ایسے خادم دین موجود ہیں کہ اگر قلم پر توجہ ڈالیں تو وہ خود بخود کاغذ پر تفسیر قرآن لکھ جائے. ظاہر ہے کہ اس سے اشارہ اپنی جانب تھا. تو صرف انہوں نے اتنی بات کی تھی. وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند، کہ پیر تو نہیں اٹھتے لیکن مرید اڑا دیتے ہیں ان کو. تو وہی حالت ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو میں کر سکتا ہوں. تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ اگر چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہو بھی گیا وہ. تو یہ ایک واقعہ ہے جو ہرگز نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ایک بات کی تھی. اچھا، اب اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے ساری بات کی وہ سامعین کے سامنے رکھنی لازمی ہے. اور جو مہر منیر ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیر صاحب کو 1890 میں جماعت احمدیہ کے خلاف کام کرنے کے لیے مامور فرما دیا گیا تھا. 1890 کے اندر. تو اسی کتاب کے صفحہ 203 پر، اور یہ اس کتاب مہر منیر کی 5ویں فصل ہے اور اس کا عنوان ہے حضرت قبلہ عالم قدس سرہ ہوگا قادیانیت کے خلاف مارکا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 1890 میں حج کے موقع پر جب آپ نے حجاز مقدس ہی میں سکونت پذیر ہونے کا ارادہ فرمایا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بنا بر کشف آگاہ ہو کر فرمایا تھا کہ عنقریب سرزمین ہند میں ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے جس کا سد باب آپ کی ذات سے متعلق ہے. اگر اس وقت آپ اپنے وطن میں بالفرض خاموش بھی بیٹھے رہے تو بھی ملک کے علماء اس فتنے کی ذات سے محفوظ رہیں گے. چنانچہ بعد ازاں وطن لوٹنے پر مکاشفات و مشاہدات کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ اس فتنے سے مراد فتنہ قادیانیت تھا، کیونکہ حضرت حاجی صاحب کی پیشگوئی کے مطابق اگلے ہی سال یعنی 1891 میں مرزا صاحب نے مناظر اسلام، معمور اور مجدد کے دعووں سے آگے قدم بڑھا کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور نزول سے انکار کر کے ان کی موت اور اپنے مسیح موعود ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب نے ان کو کہا، حاجی امداد الحق مکی نے، جی کہ آپ یہاں نہ رہیں، آپ ہندوستان چلے جائیں، وہاں پہ بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے، جی اور اگر آپ خاموش بھی بیٹھے رہیں گے نا تب بھی جو وہاں کے علماء ہیں وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، اب یہ مامور ہیں اور ان کو مکاشفات و مشاہدات کے ذریعے پتہ لگا کہ وہ فتنہ جو ہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ جی لیکن اب دیکھیں پیر صاحب ہندوستان واپس آئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف علماء کو، مشائخ کو، پیروں کو ایک تبلیغی دعوت نامہ بھیجا۔ جی اس کے جواب میں پیر صاحب نے کیسے اسے منہ موڑا اور کیسے اس کا جواب دینے سے پہلو تہی کی۔ جی اسی کتاب کے صفحہ 206 پہ وہ لکھتے ہیں جی کہ اچھا یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اچھا میں نے پاکستان سے منگوا لی ہے کتاب۔ ماشاء اللہ، تو یہ آپ جس طرح کتابیں منگا رہے ہیں نا انہوں نے ساری کتابیں چھاپنی بات چھوڑ دیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا ایک مطبوعہ دعوت نامہ ان کے پیرو مولوی عبد الکریم سیالکوٹی نے جی حضرت قبلہ عالم قدس سرہ کی خدمت میں بھیجا۔ دعوت نامے کا مضمون یہ تھا جی کہ میں مسیح موعود ہوں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے احیاء دین اور عروج اسلام کے لیے مامور کیا گیا ہوں، ہاں جی آپ اس مشن میں میری اعانت کریں۔ جی حضرت نے جواب میں لکھوایا کہ میں آپ کو مسیح موعود اور مامور من اللہ نہیں مانتا، جی آپ اپنی توجہ حسب سابق غیر مسلموں کے ساتھ مناظرات اور تبلیغ اسلام پر مرکوز رکھیں جی اور عند اللہ ماجور ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے مانا کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، مناظرات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی مسیح موعود اور مامور من اللہ تو میں آپ کو نہیں مانتا، اس لیے میں نے آپ سے کچھ نہیں کوئی کام رکھنا، آپ اپنی توجہ ان کے ساتھ ہی رکھیں مرکوز غیر مسلموں کے ساتھ۔ حالانکہ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ تو مامور من اللہ ہیں اور آپ نے اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، ہاں جی تو آپ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ اپنا کام کریں، اور فتنہ بھی نہیں کہہ رہے یہاں پہ، یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ مناظرات اور تبلیغ اسلام پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ ہاں جی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ مانا کہ حضرت صاحب تبلیغ اسلام کر رہے تھے، صحیح اور آپ کو تو یہ کہا کہ بھیجا گیا تھا کہ وہ فتنہ ہے، تو فتنہ تبلیغ اسلام کر رہی ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اچھا آگے وہ لکھتے ہیں صفحہ 245 پر کہ جب حضور نے ان کو چیلنج دیا نا جی کہ آپ تفسیر قرآن لکھیں عربی زبان میں اور میں بھی لکھتا ہوں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی قلم سے معرف نکلتے ہیں، کس کی قلم سے جو اس کے علم و عرفان ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جی تو میرے منیر میں صفحہ 245 پہ لکھا ہے کہ حضرت قبلہ عالم قدس سرہ کی ذات پر جی اس نئے چیلنج کا ذرہ بھر بھی اثر نہ ہوا۔ ہوں، آپ کی ذات مقدس کا اولیاء کبار کی اس برگزیدہ جماعت سے تعلق تھا جنہیں دائمی مشاہدہ ذات کے باعث اس شغل میں معمولی سا خلل، حتیٰ کہ حکمی درس و تدریس کی طرف توجہ بھی گراں گزرتی ہے۔ ایسی صورت میں بھلا ان ذاتی تعلیوں کو، جس سے نہ دین کا فائدہ متصور تھا نہ دنیا کا، آپ اپنے اوقات شریفہ میں خلل انداز ہونے کی کیسے اجازت دے سکتے تھے؟ سیف چشتیائی میں مرزا صاحب کے ایک اشتہار کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جی مجھ کو اپنے اوقات عزیز کی تضییع پر یعنی ضائع ہونے پر جو ایسے جاہلانہ اشتہارات کی تردید میں ہو رہی ہے نہایت رنج و افسوس ہوتا ہے، مگر کیا کروں، بعض احباب نے مجبور کر رکھا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اور اگر ہمارے سامعین کو بھی تھوڑی دیر پہلے کی گفتگو یاد ہو تو ان کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ تو مامور من اللہ ہیں جی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ قادیانیت کی سرکوبی پر مامور ہیں، صحیح اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جو آپ کے اشتہارات کی تردید میں نے جو وقت کیا ہے اس کے ضائع ہونے پر مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن کیا کروں، بعض احباب نے مجبور کر رکھا ہے۔ صحیح اب آپ بتائیں کہ آپ کو خدا نے مامور کیا یا بعض احباب نے؟ صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ نہیں ہاں جی بلکہ بہت جان چھڑانے کی کوشش کے باوجود جب آپ کو احباب نے مجبور کر دیا تب آپ نے کچھ لکھا اس کے بارے میں، ورنہ تو آپ نے یہ سوچا کہ میں یہ جان چھڑوا ہی دوں۔ اور اس کا ایک اور ثبوت جو ہے وہ بھی یہ کتاب میرے پاس ہے، سیرت امیر ملت، جی اور یہ امیر ملت سے مراد پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تھے۔ اچھا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ کے ایک پیر تھے، اچھا جی تو اس کے مصنف ہیں سید اختر حسین شاہ صاحب۔ اچھا جی اس میں انہوں نے صفحہ 247 پہ لکھا ہے کہ اسی طرح ایک بار مسلمانان لاہور کا ایک وفد علی پور سیدہ آیا اور حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ یعنی پیر جماعت علی شاہ صاحب سے مرزا کے مقابلے کے لیے لاہور چلنے کی درخواست کی۔ حضور اسی دن جمعہ 22 مئی 1908 کو لاہور تشریف لے گئے۔ جی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی گولڑا شریف سے تشریف لائے تھے۔ ایک جمعے کی نماز اور جلسے کے بعد حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے فرمایا کہ شاہ صاحب میں تو واپس جاتا ہوں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب پیر جماعت علی شاہ کو کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب میں تو واپس جاتا ہوں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے تشریف لے جائیں گے؟ جی حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں گھر سے شکار کرنے آیا تھا، مگر مجھے معلوم ہوا کہ یہ شکار میرے مقدر میں نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے مقدر ہے، اس لیے آپ ٹھہریں اور اپنا کام کرتے رہیں۔
चुनाचे अगले दिन हजरत पीर साहब गोलड़ा वापस तशरीफ ले गए। अब जरा सा एक दिमाग को हाजिर रखने वाली बात है कि हमने शुरू में बताया और पीर साहब के किताब से बताया कि पीर साहब मामूर बिन अल्लाह थे फितना कादियानियत की सरगोबी के लिए। ठीक है ना जी? हाँ जी, ये उनका दावा था। और अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम हुआ कि ये शिकार मेरे मुकद्दर में नहीं है। और आए कब थे? 1890 में। हाँ जी। और 1908 में ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम हुआ कि ये शिकार मेरे मुकद्दर में नहीं। इतनी देर के बाद आपको पता लगा कि ये शिकार आपके मुकद्दर में नहीं है। और जिसको कह रहे हैं कि ये आपके लिए मुकद्दर है, इसके लिए आप ठहरे, वो कह रहे हैं आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे तशरीफ ले जाएंगे। यानी मुसलमानों का वफद अलीपुर शहीदा गया पीर जमात अली शाह को ये कहने के लिए कि मिर्जा साहब से मुकाबले के लिए तशरीफ लाएं। आप लाहौर तशरीफ ले आए। आपको क्या पता था कि पीर साहब गोलड़ा शरीफ वहां पे हैं कि नहीं? और जब वो आपसे मिलने के लिए आए और कह रहे कि मैं जा रहा हूं, तो आप डर गए पीर जमात अली शाह साहब, और कहने के जी आप मुझे अकेला छोड़ के कैसे जाएंगे, जैसे बिना खौफजदा नहीं होता कि इतना बड़ा दुश्मन है तो मैं तो अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, तो आप कैसे कहां जा रहे हैं मुझे छोड़ के? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो मैं तो जा रहा हूं इसलिए कि ये मेरे मुकद्दर में नहीं, शिकार आपके मुकद्दर में है। तो इतनी अजीबोगरीब सारी बातें जमा हो जाती हैं कि अगर आप सिर्फ जो बातें कही गई हैं उनको सिर्फ आप देख लें तो आपको पता लगेगा कि कितनी झूठी और गलत बातें हैं सारी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि पीर साहब ने और तमाम उलमा ने एक दफा बादशाह मस्जिद में जलसा किया जी। और वहां पे मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी भी थे और उसके अलावा बहुत से उलमा थे जी। ये मेरे मुनीर के सफ़ा 237-238 पे लिखा है कि जब ये सारा हंगामा होने लाहौर का कि हजूर ने कहा कि आप तफसीर में मुकाबला करें, तो पीर साहब ने मुकाबला करने के बजाय एक हंगामा शुरू कर दिया, वहां पे सारे लोग जमा कर लिए। तो हसन ने फरमाया कि हम तो इस तरह नहीं करते, ये तो हंगामा रही कर रहे हैं आप, तो इसलिए हजूर कादियान से तशरीफ नहीं लाए। इन्होंने वहां पे हंगामा किया कि देखो जी भागे। और उसके बाद इन्होंने बादशाह मस्जिद में जलसा किया, वहां पे एक करारदाद पेश की जिसके ऊपर 59 उलमा से इन्होंने उसके ऊपर दस्तखत करवाए, जिसमें पीर साहब भी शामिल थे। उसकी इबारत ये थी कि इस पस बलिहाज वजूहात मज़कूरा बाला जुमला हाज़रीन जलसा की इत्तफ़ाक़ राय से ये करार पाया है कि ये शख्स यानी कि मिर्जा साहब मुखातब होने की हैसियत नहीं रखता और शर्मनाक दरोह गोई से अपनी दुकानदारी चलाना चाहता है, और उसने हमेशा बेअसूल बहस और मुतनाकस दावी से चालबाजी और हीला जोई को अपना शार बना लिया है और शुरफा की पकड़ियां उतारने और बाजारी और आमियाना हरकत से अपनी रोजी कमाने का पाखंड बना रखा है। और मजहबी मुबाहिसात में जो आज़ादी हमारी आदल गवर्नमेंट ने दे रखी है, अब ये जुमला भी गौर करने वाला है कि मजहबी मुबाहिसात में जो आज़ादी हमारी आदल गवर्नमेंट ने दे रखी, कौन सी गवर्नमेंट थी वहां पे? बताया ना कौन सी गवर्नमेंट थी? अंग्रेजों की गवर्नमेंट। उसको कह रहे हैं हमारी आदल गवर्नमेंट। अब अंग्रेज की ये तारीफ कर रहे हैं, एक तो उसकी गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हमारी, और फिर उसको कह रहे हैं आदल गवर्नमेंट। और अंग्रेज के पिट्ठू हम है, पीर साहब तो नहीं है, और वो 59 उलमा जिन्होंने उसको साइन किए हैं वो भी अंग्रेज के पिट्ठू नहीं है। लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं मजहबी मुबाहिसात में जो आज़ादी हमारी आदल गवर्नमेंट ने दे रखी है उसको बेजा तौर पर इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ फिरकों में फसाद और अनाद को बढ़ाना चाहता है। इसलिए आइंदा कोई अहले इस्लाम मिर्जा कादियानी और इसके हवारियों की किसी तहरीर की परवाह न करें और ना इनसे मुखातिब हों और ना ही उन्हें कुछ जवाब दें, क्योंकि उसके अकायद वगैरह बिल्कुल खिलाफ इस्लाम है। मेरे मुनीर सफ़ा 237-238 और आगे 238 सफ़े के ऊपर मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने उन 59 मौलवियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस करारदाद पर दस्तखत किए। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर पीर साहब उस फितने की सरकोबी के लिए और बेखुनी के लिए मामूर हैं तो आपने साइन क्यों किया उस करारदाद के ऊपर? आप कहते हैं कि जनाब बात यह है कि मुझे तो इसके लिए मामूर किया गया है और मैं साइन करके तो मैं उस मामूरियत के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए कि मुझे तो ये कहा गया था कि आप मामूर हैं और अगर आप खामोश भी बैठे रहेंगे ना तो वो फितना तरक्की नहीं कर सकेगा, तो मैं तो उसके ऊपर साइन नहीं करता। लेकिन उन्होंने साइन किए और फिर साइन किए, ये पहले की बात है। बाद में सैफ चिश्तिया लिखी है आपने जमात के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि जो आपने कहा था कि ना तो मिर्जा कादियानी और उसके हवालियों की किसी तहरीर की परवाह करें, ना उनसे मुखातिब हो और ना ही उन्हें कुछ जवाब दें, तो आपने एक अहदनामे को साइन करके फिर उसको तोड़ा और फिर बाद में आपने सैफ चिश्तिया भी लिखी। और ना सिर्फ आपने लिखी बल्कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी भी मरते मरते भी लिखता ही रहा। तो ये मतलब है कि आपने, ये आपके उलमा हैं जो एक करारदाद पेश करते हैं, उसके ऊपर साइन करते हैं, फिर खुद ही उसकी खिलाफवर्जी करते हैं, तो अहदनामे को तोड़ते हैं सारा। तो ये मुख्तसर सी रुदाद है जो पीर साहब के बारे में है कि उन्होंने जो अपनी मामूरियत थी उसको खुद ही तोड़ दिया और अपना जो बोझ था वो डालने की कोशिश की पीर जमात अली शाह के ऊपर। पीर जमात अली शाह साहब डर के कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आप। तो ये मैंने कहा कि आज एक दिलचस्प सा एक एपिसोड है जो अपने सामने इनके सामने रखे आज।